اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟ بتاتے کیوں نہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے ظہر تک کیا ہوتا تھا؟ ظہر سے عصر تک کیا ہوتا تھا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کہ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی گئیں؟ ان مسجدوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کا جو پھریرا لہرا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے جو مسجد نبی قائم کی، یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے آج کائنات میں کروڑوں مسجدیں بنا کے مسلمانوں نے تیار کر دی۔ یہ اس لیے لہرا رہا ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ مسجد کیوں بنائی بھائی؟ تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، صاحب طبقات، الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے، احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں، جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں مسجدوں میں آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے؟ کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور۔ آپس کی کڑواہٹ کی، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں، حکم ہوتا ہے حدیث میں، ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اتفاق ہو، پیار ہو، خلوص ہو۔ اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں محمد جنید، محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو، ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے، ان میں خلوص آئے، ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے، بائیں کون نماز پڑھتا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی، یہ تو ابھی خالی عمارت ہے۔ جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ 1450 سال پیچھے چلیے، اگر مسجد دیکھنی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80% زندگی مسجد میں گزری۔ مکی زندگی حرم کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ میں، اور مدنی زندگی مسجد
نبوی شریف میں رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دکھ درد ہوگا تو نماز کے بعد بیٹھ کے وہیں بانٹ لیں گے، پریشانی ہوگی وہیں گفتگو کریں گے، اگر بازار میں کوئی ہمارے خلاف بات ہوئی اس کی گفتگو وہیں بیٹھ کر کریں گے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی اس کا پلاننگ وہیں پہ ہو جائے گی، کسی کا نکاح ہوگا مسجد میں ہو جائے گا، کسی کی ناراضگی ہوگی پنچایت مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا گھر گر جائے گا تعمیر کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہوگا ساتھ دینے کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کوئی دشمن ہم پر الزام لگائے گا اس کا جواب دینے کی بات بھی یہیں بیٹھ کر گفتگو میں اندر کر لیں گے۔ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدمعاش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اللہ کے گھر کے نوکر اللہ کے گھر کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو نوکر سمجھتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے۔ اگر نوکر ہو تو اپنی اوقات اور حیثیت کے اندر رہ کے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں اختیار دیا کہ تم اللہ کے مہمان کے ساتھ کس انداز کے اندر گفتگو کرو گے۔ نوکر کا کام صرف مہمان کا اکرام کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی پردھانوں کو کئی چودھریوں کو میری بات بری لگ جائے جو مسجدوں پہ اپنی اعزاداری چلانا چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری قدم قدم پہ انہوں نے بچپن سے آج تک رہنمائی کی، ہم جو کہتے ہیں بس انہی کی گفتگو ہے۔ ایک دن کسی صاحب نے ہماری مدرسے میں سے کسی نے اے سی بند کر دیا، کوئی تھا نہیں تو بڑا بلا کے ڈانٹا مجھے کہ یہ بند کیوں کر دیے، یہ کوئی تھا نہیں۔ فرمایا جو آنے والے ہیں ان کو آتی پہلے اس بات کا وہ انتظار کرے کہ مسجد ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ہمارے ذمے اللہ نے خدمت لگائی ہے مہمانوں کی، اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، سامنے قریب آیا غیر مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے، پوری قحط کا مہینہ ہے، مدینے میں کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو، فصل اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اس کو بہترین کھانا کھلائے میں اس کے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس کو خالی نہیں لوٹایا، کھانا کھلا کے مسجد نبوی سے باہر بھیجا گیا۔ پتہ لگا کہ مسجد تو وہ ہے جہاں اگر کوئی بھوکا آ کے سوال کر دے، بھوکا آ کے سوال کر دے تو مسجد سے وہ بھوکا واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسجد کے دستور میں لکھا ہے۔ تمہیں تو مدرسوں کے سفیر گوارا نہیں ہے 2 آ جائیں تو، مسجد کے دستور میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور وہ سوال کر دے یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے، جبکہ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے پر کوئی آ جائے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں دور کا مسافر ہوں، اور مانگنے والا یہاں بھی مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کوئی دکھ درد لے کے آتا ہے، یا رسول اللہ فلاں نے میرے سے زیادتی کی، میری مدد کریں، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل کے اس کی مدد کرنے جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد جب بنائی جاتی وہ اس لیے بنائی جاتی کہ یہ ماں کی طرح ہیں جس کے پاس جا کے بندہ بیٹھ کے روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، دکھ درد بھی سناتا ہے، خوشی بھی تقسیم کرتا ہے۔ مسجد تو اس لیے بناتی کہ آس پاس رہنے والے انسانوں کو راحت مل جائے، آس پاس رہنے والوں کو راحت مل جائے مسجد سے۔
उनके दुख दर्द बांटा जाए। वो कैसे मस्जिद का कोई बंदा इमाम या सदर हो सकता है जिसके मोहल्ले में कोई बेवा हो और उस घर में खाना ना पकता हो, एक वक्त पकता हो एक वक्त ना पकता हो, और मस्जिद में आला तरीन संगे मरमर के पत्थर लगा दिया जाए और बेहतरीन लोग आए नमाज पढ़ने के लिए और उस मोहल्ले में कोई बंदा भूखा सोता हो, फिर ये मस्जिद अभी मस्जिद के हुक्म में आई ही नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए होती है? सबसे बड़ा स्कूल मस्जिद में खोला जाता है। आज भी दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के पास जो आज भी 1 नंबर का मदरसा है, आज भी हमारे पास ऐसा इदारा जहां के पढ़े हुए आलिम पूरी दुनिया में जब जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का मदरसा है आज भी, जहां कई हजार बच्चे रोजाना हर नमाज के बाद तालीम हासिल करते हैं। आज की तारीख में आज भी अगर बेहतरीन डॉक्टर आपको अपने आप को दिखाना है तो जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जगह जगह पे मस्जिद नबवी में, हरमैन शरीफैन में बेहतरीन दुनिया के डॉक्टर वहां लोगों के लिए बैठे, क्योंकि वो मस्जिद है, खुदा का घर है। वहां जो आने वाले उनकी दुख तकलीफ को सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती। मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि दुख दर्द बांटे जाएंगे, मोहब्बतों को आम किया जाएगा, आपस की रंजिशों को खत्म किया जाएगा। इनको पता ही नहीं, इनको ये तो मैं मानता हूं जितने फरोई मसाइल हैं इनसे सुन लो, वो ठीक है अपनी जगह जरूरी। हम कब इंकार करते हैं कि वजू के फराइज जरूरी नहीं, किबले की तरफ मुंह होना जरूरी नहीं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जो कंधे से कंधा रोज मिल रहा है और इनमें सलाम दुआ नहीं है, इनकी नफरत को खत्म करना ये भी नमाज के लिए जरूरी है। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर रंजिशें ना हो, इनके अंदर नफ़रतें ना हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनका दिल चिड़ियों की तरह नरम हो जाए लोगों के लिए। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि हर आने वाले का इकराम करते हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि अपने पड़ोसियों के अगर वो गरीब हैं तो उनका मज़हब ना देखें। ये जो पूरी दुनिया में आप इस्लाम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं मुसलमानों में आला तरीन क्वालिटियां ये मस्जिदों की बुनियादी अकायद की वजह से हैं। आप चले जाएं अभी भी यूरोप में। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों जब उम्रे पे गया तो मदीना मुनव्वरा से निकला तो मैंने, मेरे जो साथी थे शहजाद भाई, उनको मैंने कहा कि किसी आम मोहल्ले की मस्जिद में चलेंगे। तो हम लोग गए तो 2 नफिल पढ़ने थे। तो मुझे तो ये देखना था कि भाई आम मस्जिदों में क्या है। तो माशाल्लाह तमाम ज़रूरियात के सामान के साथ साथ फ्रिजों के अंदर खाना रखा हुआ है, खजूरें रखी हुई हैं, पानी की बेहतरीन बोतलें रखी हुई हैं। क्यों भाई? ये चीज़ें तो बाज़ार में महंगी बिक रही हैं। ये तो इस रेगिस्तान के मुल्क में बाज़ार में ये चीज़ें महंगी हैं। कि मस्जिद में तो वाफिर मिकदार में क्यों भाई? क्योंकि जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई मस्जिद में आ रहा है, किसी को कुरान शरीफ चाहिए, किसी को किताब चाहिए, किसी को अपना दुख दर्द बांटना, किसी की परेशानी है। अरे तुम्हें बिठाया इसीलिए मुसलमानों मस्जिद के अंदर कि तुम मस्जिद में बैठ के इंसानों का भला करोगे। नमाज तो पढ़नी है, नमाज का मकसद यही है कि तुम बुराइयों को छोड़ के अच्छाई की तरफ लग जाओ। मस्जिद की नमाज का मतलब ही यही था कि तुम अब बुराई के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओगे, इसीलिए तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताओ तो सही, दुनिया का कौन सा काम है, दुनिया का कौन सा फैसला है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में बैठ के नहीं किया? कोई एक काम तो बताओ जो मस्जिद नबी में बैठ कर नहीं हुआ। हम लोगों ने 2 तबकात के अंदर मुसलमानों को बांटा। दुनियादार लीडर कहते हैं कि मस्जिद में नमाज के अलावा कोई गुफ्तगू ना हो, और तुम्हारे पास ना तालीम का कोई नजरिया है, ना तुम्हारे पास मुसलमानों के इत्तेफाक का कोई नजरिया, ना तुम मुसलमानों की कोई चैरिटी कर सकते हो, ना तुम इस्लाम के जरिए गैर मुस्लिम दोस्तों के आगे इस्लाम को पेश कर सकते हो। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त नमाज की बात हो, इसके अलावा कोई बात ना हो। यहीं पर आके तुमने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा है। तुम्हें यह बात समझाई किसने
کہ مسجد صرف 5 وقت جماعت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مسجد تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے۔ مسجد تو کہتی ہے کہ بندہ بنا نماز کے آئے، تھکا ہوا آئے، پریشان حال آئے تو کوئی بات نہیں، اگر وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کرنے لگا تو کیا بات ہو گئی؟ مسجد تو بنائی اسی لیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا دی جائے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو پریشان کرنے والے، دوسرے کو سوال کرنے والے؟ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا ہے دنیا میں، اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئیں، قاضی کے عہدے بنائے، حکومتیں بنائی، ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر ایک بندے کو نہیں اختیار دیا کہ وہ آن دی اسپاٹ خود بولے کہ میں فیصلہ کروں گا۔ ہوتے کون ہو تم فیصلہ کرنے والے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے نیتوں کا اعتبار کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ آپ یہی بتانے بیٹھ گئے کہ ہم بتائیں گے کہ کون بندہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کون بندہ نہیں بیٹھ سکتا، کون نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا۔ مسجد تو وہی ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں، وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے، وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی۔ جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے، وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے۔ جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹائے تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی۔ جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو، یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے۔ یہ تماش بھی نہیں کر رہے۔ پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے، جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے، تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو، پتہ تو لگے کیا کیا ہے۔ پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں، صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے، یورپ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، عرب کے اندر جائیے، گلف کی کنٹریوں میں جائیے، پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے، مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کرتی کیا ہے۔ بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں، بڑی بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں۔ تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا، مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا 2 شعبے نہیں ہیں، ہمیشہ بعد پلے باندھ لو۔ ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا۔ پوری دنیا میں یہی تو لطف کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا لطف کی بات ہے؟ جو باطل ہے، یا آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں گے، کوئی عبادت گاہ بنتی ہے نا، تو کئی لوگ کتراتے ہیں کہ عبادت گاہ کے قریب کا پلاٹ نہیں لینا، پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن جب مسجد بنتی ہے تو مسلمان زیادہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ مل جائے تاکہ میرا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کے بن جائے۔ یہ فرق ہے ایمان کے اندر اور کھوکھلے دلوں میں۔ اس لیے اپنے اندر تھوڑی بیداری لائیے۔ جو لوگ، جن کو اللہ نے مسجدوں کی ذمہ داری دی ہے، یا جو مسجدوں میں پردھان بنے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، پہلے تو 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں بھی اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا نوکر بنا لیا، مجاور ہو۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حرم کے مجاور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ مجاور ہونا ہی بڑی بات ہے اللہ کے گھر کا۔
پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مجاور بنا لیا، اور پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کھوپڑی میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد تک یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ اللہ کے مہمانوں سے غنڈہ گردی کریں گے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی ساری چودراہٹ نکل جائے گی، ساری پردھانگی نکل جائے گی، نہ دین کے باقی رہو گے نہ دنیا کے باقی رہو گے۔ لکھ کے لے جاؤ اس بات کو، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں، کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے، ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ صرف 5 وقت نماز نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے۔ تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلائیں گے جی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔